السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 29 دسمبر 2024 بروز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں تقریب ختم البخاری شریف ہے۔ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس کی تقریب ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مردوں کے ساتھ ساتھ میرے علم میں لایا گیا کہ ہمارے ہاں خواتین کا بھی ایک مجمع موجود ہے، تو میں نے خواتین بہنوں کو سامنے رکھ کے بھی چند باتیں کرنی ہیں۔ تو تمام سامعین اور سامعات کی خدمت میں ایک ہی گزارش ہے کہ آپ توجہ سے میری گفتگو سنیں، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ویسے ہی حدیث پاک اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کی بات ہے اور حدیث میں رسول اللہ کی بات ہے۔ الفاظ کی ادائیگی کا فرق ہے، وہ قول خدا ہو یا قول مصطفیٰ ہو، بات ایک ہی ہے جس کو ہم شریعت کی بات کہتے ہیں۔ قرآن کریم لفظ اور معنی کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے، حدیث پاک لفظ رسول اللہ کے ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وہ دراصل اللہ کا ارشاد ہے۔ کئی مقام پر یہ مضمون موجود ہے۔ میں ایک مضمون بطور ثبوت آپ کی خدمت میں پہلے نمبر پہ رکھ دیتا ہوں۔ دوسرا پارہ قرآن کریم کا اٹھائیں، پہلا صفحہ اٹھائیں، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ اٹھائیں، دوسرے پارے کا پہلا رکوع اٹھائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اس آیت کا پس منظر اٹھائیں کہ آیت کیوں اتری، کب اتری، کس لیے اتری، کن لوگوں کے لیے اتری، اور اس آیت میں کیا کیا فرمایا گیا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے سمجھنا حدیث پاک کی روشنی میں مشکل نہیں رہے گا، بہت آسان، بہت ایزی، بہت ہی سہل انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تحویل قبلہ کہتے ہیں قبلے کی ڈائریکشن کو چینج کرنا۔ جس طرف بندے کو منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ قبلہ ہے، مغرب ہے۔ تو وہ مغرب پہلے ہمارا قبلہ نہیں تھا، قبلہ ہمارا شمال تھا، بیت المقدس کی طرف۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر یہ سامنے قبلہ ہو تو یہ دائیں طرف شمال بنتا ہے۔ تو پہلے اس طرف منہ تھا، مغرب کی طرف نہیں تھا۔ یہ کام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ 17 مہینے ہو گئے ہجرت کو، حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہے اور منہ بیت المقدس کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی چاہت تھی، حضور کے دل اقدس میں خواہش ابھرتی تھی کہ اے اللہ ایسا کیوں نہ ہو کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام بعض اوقات آسمان کی طرف دیکھتے، وحی کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں، حضور علیہ السلام یوں دیکھتے۔ تو
تو رب نے یہی قرآن میں بتایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے آپ کے آسمان کی طرف چہرے کو دیکھنے کو جانا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کو پسندیدہ قبلہ ملے گا۔ یہ نہیں بتایا کب ملے گا، ٹائم طے نہیں کیا، ایگزیکٹلی ٹائم اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے نہیں بتایا یہ وقت ہوگا، بس اتنا بتایا ہوگا، اور آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ ملے گا۔ اوکے، نبی علیہ السلام کا انتظار اور بڑھ گیا۔ پہلے تو تھا پتہ نہیں اللہ وہ قبلہ دے یا نہ دے، اب طے ہو گیا کہ اللہ دیں گے، تو اب امتیاز اور احساس یوں آیا کہ وہ کب دیں گے۔ نعمت ملنی ہے، انعام ملنا ہے، جو ہے نا کیا کہتے ہیں تحفہ ملنا ہے، گفٹ ملنا ہے، کب ملنا ہے؟ تو یہ مزید انتظار پڑ گیا۔ ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک دعوت پر تشریف لے گئے صحابہ کرام کے یہاں، اور وہ دعوت دوپہر کے کھانے کی تھی، ڈنر نہیں تھا، لنچ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد وہاں نماز پڑھائی باجماعت سب کو۔ نماز ظہر ہے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کیونکہ اپنے شہر مدینہ میں ہے، سفر پہ نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، تیسری رکعت شروع ہونے لگی ہے تو دوران نماز حکم آ گیا کہ اب آپ قبلہ تبدیل کر لیں۔ دوران نماز 2 رکعت ایک سائڈ پہ اور 2 رکعت دوسری سائڈ پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کو چیرتے ہوئے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کو بدل دیا۔ اس مسجد کا نام آج بھی مسجد قبلہ تین ہے۔ جو حضرات مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو بھی لے جائے۔ بار بار عافیت والی حاضری اللہ عطا فرمائے، اپنی فیملی کے ساتھ عطا فرمائے۔ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں اللہ اپنے کرم سے رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت دوسری طرف پڑھائی۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور کیوں مڑے، صحابہ نے یہ دیکھا حضور کس طرف مڑے، جس طرف مڑے انہوں نے وہ ادھر کر لیا۔ نماز شروع ہو گئی، جب نماز مکمل ہوئی اعلان ہو گیا۔ یہ مسجد نبی کا واقعہ بھی نہیں تھا، باقی مساجد میں بھی اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ حکم آیا ہے۔ اوکے، یوں ہی چل رہا ہے۔ 1-1.5 دن گزرا تو یہودیوں تک اس خبر نے پہنچنا تھا کہ انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں کبھی ادھر۔ وہ پہلے اعتراض نہیں کر رہے تھے، اب کیوں کر رہے ہیں کہ شمال کی طرف منہ کر کے قبلہ مانا ہوا تھا یہودیوں نے، اور وہ خوش تھے، شکر ہے مسلمان بھی ادھر منہ کرتے ہیں تو ہماری ایک مزید پلس پوائنٹ مل گیا۔ لیکن اب ایسا نہیں تھا، اب مسلمانوں کو قبلہ بیت اللہ مل گیا تو یہودیوں کو اس بات پہ بھی غصہ تھا، تو انہوں نے سوال اٹھایا اور کہا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا ہو گیا ان کو، انہیں ڈائریکشن چینج کیوں کی ہے، قبلہ بدلا کیوں ہے، یہ بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، یہ انہوں نے سوال کیا۔ اس سوال کا جواب قرآن کریم نے دیا۔ اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء، کہنے والا اسٹوپڈ ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، عقل سے پیدل ہے، کچھ علم بھی نہیں ہے، وہ بندہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کیوں کیا۔ فرمایا کل للہ المشرق والمغرب، چاہے مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ کرے، یہ سائڈیں اللہ کی ہیں، نہ تم نے سائڈیں بنائی ہیں، نہ تمہارا مشرق ہے نہ تمہارا مغرب ہے، تو تم اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اعتراض کا حق آپ کو تب ہوگا جب یہ سائڈیں آپ نے بنائی ہوں، تو جب آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اعتراض تب کرتے جو آپ کا کوئی لینا دینا ہوتا۔ یہ تمام ترتیب اللہ کی ہے، بنایا اللہ نے ہے، خالق اللہ ہے، باری اللہ ہے، ان تمام معاملات کو رب کریم نے کیا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے وہ دائیں طرف کو حکم دے دے، اللہ کی مرضی ہے وہ بائیں طرف کو حکم دے دے، اللہ کی مرضی ہے وہ جس طرف کا حکم دے دے، آپ لوگوں کو اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، جب رب کریم نے یہ آیت یوں نازل فرما دی، آپ مسئلے پر توجہ رکھنا کہ سائیڈ چینج کرنے کی ترتیب اللہ جل شانہ کی ہے، رب کریم جیسے چاہیں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سائیڈ کو تبدیل کریں گے، یہ بات ہو گئی۔ تو یہاں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ اب شروع ہو رہی ہے۔ یہاں رب کریم نے صحابہ کرام کو تسلی دی، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر آپ لوگ پہلے عمل کر رہے تھے یعنی بیت المقدس،
وہ قبلہ بھی ہم نے بنایا تھا، اس طرف منہ کرنے کا حکم بھی ہم نے دیا تھا، اور جس قبلے کی طرف تم اب منہ کر رہے ہو یہ قبلے کا حکم بھی ہم نے دیا ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس طرف منہ کیا تھا آپ نے پہلے وہ حکم بھی ہم نے دیا، جس طرف آپ ابھی منہ کر رہے ہیں یہ حکم بھی ہم نے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، لیکن میرا سوال ہے اللہ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کی بات تو قرآن میں کی ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ جہاں پہلے منہ کر رہے تھے وہ حکم بھی ہم نے دیا تھا، وہ بھی قرآن کریم میں کہاں ہے؟ پورے قرآن میں نہیں۔ یہ نقطہ ہے جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں پہلے حکم تھا وہ بھی ہم نے دیا تھا منہ کرنے کا، جہاں اب حکم ہے وہ بھی ہم نے دیا حکم۔ تو بیت اللہ کا حکم تو موجود ہے کہ آپ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بیت المقدس کا حکم نہیں ہے قرآن میں۔ جب نہیں ہے تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا حکم ہم نے دیا؟ اب اس کے دو باتیں جواب ہیں۔ ایک کافرانہ سوچ ہے، کفار کہیں گے قرآن تبدیل کر دیا ہے صحابہ نے، بدل دیا ہے، اس وجہ سے قرآن میں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی سوچ یہ نہیں ہے، اہل اسلام کی سوچ یہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کی سوچ کچھ اور ہے۔ اہل اسلام کہتے ہیں وہ حکم بھی اللہ نے دیا، یہ حکم بھی اللہ نے دیا، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، تو پھر پچھلا حکم ہے کیوں نہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ حکم اللہ نے حضور کی حدیث کے ذریعے دیا تھا۔ پہلے والا حکم حدیث کے ذریعے تھا، دوسرا حکم قرآن کے ذریعے تھا۔ تو حدیث بھی اللہ کی بات ہے، قرآن بھی اللہ کی بات ہے، فرق یہ ہے لفظ اور مطلب اللہ کے ہو تو قرآن بنتا ہے، مطلب خدا کا ہو، لفظ مصطفیٰ کے ہو تو حدیث بنتی ہے۔ یہ نقطہ میں سمجھانے لگا تھا، اس نقطے کو سمجھنا دل گردے کا کام ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے بندے کی توجہ چاہیے، ورنہ ایسے فائدہ حدیث پاک میں ہے نعم الرجل الفقیہ ان احتیج علیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسا، فرمایا دین کا ماہر وہ بندہ ہے جو اس کی طرف توجہ کر کے آئے گا تو فائدہ لے گا، اس سے منہ پھیرے گا تو فقیہ کو منہ پھیر لینا چاہیے۔ نہیں سنا ہے وہ کوئی اپنی ذاتی بات تھوڑی سنا رہا ہے، تو نبوت کی بات سنا رہا ہے۔ میں کل درس حدیث میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، علماء مار کے میں نے کہا حدیث پاک کا درس ہونا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً معارف القرآن میں حضرت کاندلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ درس حدیث میں شرکت ایسے ہے جیسے مجلس رسول میں شرکت، نبوت کی بات میں شرکت۔ فرمائے نبوت کی بات میں شرکت کیسے ہوتی تھی؟ صحابہ کرام ایسے سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ تو نبوت کی بات کی مجلس ہے تو یہاں بھی بندے کو 100% توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ آداب نبوی ہیں، اس میں نہ میرا کوئی مسئلہ ہے نہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، تو اس لیے بندہ توجہ سے سنے۔ چلو میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں سے عنوان بھی کیا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی بات کو اپنی بات فرمایا تو اس سے پتہ چلا حدیث بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے۔ دوسری دلیل سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 113، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا، حدیث بھی نازل کی، والحکمہ وعلمک، اور ہم نے قرآن اور حدیث کو اتار کے آپ کو وہ پڑھایا ما لم تکن تعلم، جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ یاد رکھیں اگر حدیث اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، حدیث آسمان سے نازل نہ ہوتی، حدیث آسمان سے اتری نہ ہوتی، ہم نماز میں کبھی حدیث نہ پڑھ سکتے۔ ہم آج نماز میں حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ احادیث پڑھتے ہیں نماز میں، تب ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہم حدیث کہاں پڑھتے ہیں؟ کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث میں ہے، ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور کے فرمان میں ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے نماز میں۔ اگر میں اس سے بھی آگے چلوں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ یہ آمین کہنا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ پورے قرآن میں آمین کے لیے آپ مجھے لفظ اور آیت دکھا دیں، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو ولا الضالین ہے، ختم۔
آگے الف لام میم کی صورت شروع ہو رہی ہے، وہاں آمین نہیں ہے، آمین حضور کی حدیث ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے آمین فرمایا، ہم نماز میں آمین کہہ دیتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ حدیث ہے۔ ربنا لک الحمد حدیث ہے۔ اس طرح دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی حدیث ہے۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ حدیث ہے۔ التحیات والصلوات والطیبات، پوری التحیات حدیث ہے۔ درود پاک حدیث ہے، اللہم صلی اللہ، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس بنیاد پہ پڑھتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر حدیث اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ہم نماز میں نہ پڑھ سکتے۔ یہ جو ادعیہ معصورہ، یہ جو ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے کہ وہ دعا مانگو جو حضور سے نقل ہو کے آئی ہے، تو اس سے پتہ چلا یا قرآن کی دعا ہوگی یا حدیث کی دعا ہوگی۔ تو ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، ہم نماز ختم حدیث سے کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم سے شروع ہو رہا ہے اور السلام علیکم پہ ختم ہو رہا ہے، تو سبحان اللہ بھی حدیث ہے اور السلام علیکم بھی حدیث ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، حدیث کی اتنی ویلیو ہے۔ اب میں تیسری دلیل پیش کرتا ہوں حدیث کی عظمت میں۔ وہ دلیل یہ ہے، آپ نے اور ہم سب نے یہ پڑھا ہے قرآن پاک میں، حدیث میں، سنا ہے علماء سے کہ فرعون غرق ہوا تھا، فرعون ڈوب گیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فرعون کیوں غرق ہوا تھا؟ اس نے اللہ کی کون سی کتاب کا انکار کیا تھا؟ کبھی سوچا فرعون نے کون سی اللہ کی کتاب کا انکار کیا تھا؟ فرعون نے تو اللہ کی کوئی کتاب دیکھی نہیں تھی۔ تورات تو فرعون کے مرنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ فرعون جب مر گیا ہے تورات پھر آئی ہے۔ تورات تو فرعون کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں آئی۔ نہ فرعون نے تورات دیکھی، نہ انجیل دیکھی، نہ قرآن دیکھا، نہ زبور دیکھی، اور فرعون کافر بنا، بے ایمان بنا، اور وہ مر گیا، عذاب میں آیا۔ کیوں؟ اس نے تو کوئی اللہ کی کتاب نہیں دیکھی تھی۔ یا تو فرعون کو اللہ کی کتاب دیکھتا، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، تورات کی آیت حضرت موسیٰ نے سنائی، فرعون نے کہا نہیں مانتا، کافر ہو گیا، پھر سمجھ آتا ہے یوں نہیں ہے۔ فرعون نے تورات ویکھی کو نہیں تو فرعون پڑھ گیا۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ یہ علامہ شمس القفانی رحمہ اللہ کا نکات فانی سے جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں ایک ہی وجہ ہے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا تھا۔ فرعون نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا، تو وقت کے نبی کی حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اسے فرعون بنا کے غرق کر دیا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں حدیث پاک کی کتنی بڑی اہمیت ہے، حدیث کی کتنی ویلیو ہے، حدیث کا کتنا مقام ہے۔ اور یہ جو ہم آخری حدیث کے درس کی تقریب میں بیٹھے ہیں، تو یہ حدیثیں بیان کرنا، حدیثیں سنانا، یہ بھی اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پاک پیغمبر آپ حدیث بیان فرمائیں۔ آپ کہیں گے کہاں فرمایا؟ یہ استدلال علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا فضل الباری جلد اول میں ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں بخاری کی شرح فضل الباری میں کہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب مصطفیٰ آپ پہ جو اللہ نے نعمت جاری کی ہے اس کو حدیث کی شکل میں بیان کر دیں۔ فحدث کا فحدث سے حدیث مشتق ہے۔ اس سے پتہ چلا حدیث اللہ کے حکم سے بیان ہو رہی ہے، حدیث اللہ کے امر سے بیان ہو رہی ہے، حدیث اللہ کے فرمانے پر بیان ہو رہی ہے۔ تو قرآن بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ آؤ میں 5ویں دلیل حدیث پہ دیتا ہوں، اب ذرا غور سے سننا، بہت علمی نکتہ میں اس کو عوامی لہجے میں سنانے لگا ہوں۔ بڑا رتبہ قرآن کا ہے یا حدیث کا ہے؟ قرآن کا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سب سے بڑا رتبہ رکھتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد حضور کا فرمان ہے حدیث۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے، آپ نے ٹھیک جواب دیا، لیکن میرا ایک سوال ہے، اللہ کا قرآن بڑا رتبہ رکھتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں، توجہ مجھے یہ بتائیں، حدیث پاک کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک چیز مزید سمجھ آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پہلے ایمان قرآن پر یا حدیث پر؟ تو پہلے ایمان حدیث پر، پھر ایمان قرآن پر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ شاید نہ سمجھو، پہلے ایمان ہم حدیث پہ لاتے ہیں، پھر ایمان ہم قرآن پہ لاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب سنیں جواب۔ ہم پہلے ایمان حدیث پہ کیسے لاتے ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ بولیے
قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ بات کس نے بتائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا پھر قرآن کو مانا نا. تو پہلے ایمان حضور پہ آیا پھر ایمان قرآن پہ آیا. پہلے ایمان حدیث پہ آیا پھر ایمان قرآن پہ آیا. تو پہلے تو ہم حضور کی بات کو سچا مان رہے ہیں. نعوذ باللہ اگر کوئی بے ایمان حضور کی بات کو سچا نہ مانے وہ قرآن کو کیسے سچا مانے گا؟ قرآن اتردا اسی اکھا نالتے نہیں وے کیا. قرآن اللہ نے تو ہمیں نہیں کہا کہ یہ قرآن کریم ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ, اس کو مان لو, میری کتاب ہے سچی کتاب ہے, مان لو, انہوں سام لو اپنے. تو یہ اللہ نے ہمیں نہیں کہا, اللہ نے حضور کو بتایا, حضور نے ہمیں بتایا. تو حضور کی بات کو حدیث کہتے ہیں. ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا پھر قرآن کو سچا مانا. تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا پھر ایمان قرآن پر ہوا. اس سے سمجھ آتا ہے کہ قرآن کریم کا رتبہ ہے تو بڑا, لیکن اس کتاب کا ایمان لانے کے لیے بھی ہمیں پہلے در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے. ہمیں مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑتا ہے, اور مصطفیٰ کے در کی وجہ سے ہمیں قرآن کی عظمت سمجھ آتی ہے, خدا کی عظمت سمجھ آتی ہے. یہ 5 دلیلیں میں نے دی آپ کی خدمت میں. جیسے ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں, اللہ کرے یہ 5 دلیلیں بھی آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے, اتنی ویلیو ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی حدیث کے حوالے سے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, جس کو ہم حدیث بیان کر کے کہتے ہیں, کچھ لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کی تو ساری آیتیں صحیح ہیں اور حدیث کچھ صحیح ہے کچھ حدیث ضعیف ہوتی ہے, تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا جھوٹی حدیث. ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے جھوٹی حدیث. ضعیف حدیث بھی سچی حدیث ہوتی ہے, لیکن اس کو ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ وجہ راوی کی ہوتی ہے. بعض اوقات راوی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی روایت پر اعتراض آ جاتا ہے. اگر کوئی راوی سرلنگے بازار میں گھومے, کوئی راوی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو, کوئی راوی کبوتر بازی کر رہا ہو, اس طرح کے مسئلے کسی راوی پہ آ جائیں تو علماء کہتے ہیں یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے, اس لیے اس کی حدیث ہم نہیں مانیں گے. صحیح حدیث جب یہ سنائے گا تو اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جائے گا کہ سند میں یہ بندہ موجود ہے. اتنی احتیاط کرتے ہیں حدیث میں, ورنہ حضور کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی, راوی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں اگر اس جیسا ٹھیک راوی بھی مل جائے جو صحیح حدیث بیان کر لے تو ہم حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے یوں نہ سمجھا کریں کہ ضعیف حدیث کا مطلب کوئی جھوٹی حدیث ہے, ضعیف حدیث کا مطلب کوئی غلط حدیث ہے, ضعیف حدیث کا مطلب کوئی جو ہے نا نعوذ باللہ کوئی 2 نمبر کی بات تھی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنا دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ حدیث بھی سچی ہوتی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو بندہ میری حدیث کی عزت کرے گا کل قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. حدیث ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا. فرمایا لوگوں جس نے میری 40 احادیث کو یاد کر لی دین اسلام کے احکامات کے بارے میں, یا اللہ کے دربار میں کل قیامت میں اٹھے گا تو ایک ماہر شریعت والے لوگوں کے صف میں کھڑا ہوگا, فقہا کی صف میں کھڑا ہوگا. بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا, اور میں اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا, اور اگر کوئی گناہ گاری ہو گئی تو اس کی سفارش کرا کے جنت بھیجنے کی درخواست بھی کروں گا. یہ حضور نے اس شخص کے لیے فرمایا. احادیث پاک کے لیے حفظ الاحادیث کی ترتیب رکھا کریں. چھوٹی چھوٹی احادیث ہوتی ہیں اس کو یاد کیا کریں. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ رحمت فرمائے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے چہل حدیث, 5 سے 8 صفحے کی کتاب ہے. چھوٹی چھوٹی احادیث لکھی ہیں عربی زبان میں آسان لفظوں کے ساتھ, اور اس کا ترجمہ اردو ساتھ لکھ دیا ہے. یہ 40 حدیثیں بچہ بھی یاد کر لیتا ہے, بڑے تو ضرور یاد کر لیں گے. اتنی حدیثیں ہمیں یاد کرنے میں کون سا حرج ہے. میں مکہ مکرمہ میں ایک عالم سے ملا, اس نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ہم لوگ احادیث پاک یاد کرنے والی کلاس کا حصہ ہیں. میں نے پوچھا آپ یہاں حدیث کے اس کلاس میں کتنی حدیثیں آپ یاد کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا 35,000. 35,000 حضرت چھوٹا موٹا فگر نہیں. میں براہ راست پوچھے, کوئی بندہ درمیان میں اور نہیں ہے. 35,000. ہمیں تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی یاد ہونے میں مسئلہ ہو جاتے ہیں, اور مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ایک ہی ہے, ادھر دماغ کا ہے. کسی سے آج کسی چھوٹے بچے کو بلا کے پوچھے نا بھائی کرکٹ ٹیم والوں کے نام سناؤ, وہ ایسے سنائے گا جیسے محلے تھے عبد الغفار تھے, عبد الجبار تھے, عبد الستار کو جانتا ہوں, ایسے اسے پتا ہوتا ہے.
لیکن وہ پورے اپنی ٹیم, چلو مسلمان ٹیم تے ہے, انہوں نے انڈیا ٹیم دا پتہ ہے, کسی اور جہاں نا ملک کی ٹیم دا سارا پتہ ہے. کرکٹ کیا فٹ بال کی سنائیں گے, ہاکی کی سنائیں گے, والی بال کی سنائیں گے, باسکٹ بال کی سنائیں گے, ساری ٹیم کے کافر مسلمانوں سب کے نام ان کو یاد ہوں گے. لیکن ان سے پوچھ لیں خلفاء راشدین کسے کہتے ہیں, ککھ بھی نہیں پتا. اشرا مبشرہ کنوں کہتے ہیں, اے بھی نہیں پتا. انہوں تو پوچھ لو صحابہ کرام جو بدر میں جنگ لڑنے حضور کے ساتھ گئے تھے وہ کتنے تھے, انہوں نے اے بھی نہیں پتا بدر کنوں کہتے تھے, کنے ایک سال اے ہو کنا دسنا ہے, نہیں بتائیں گے, کچھ بھی نہیں بتائیں گے. اس کی وجہ ہم لوگوں میں, ہم بڑوں کی غلطی ہے. ہم جو پیرنٹس والدین بیٹھے نا, ہم نے گھر میں بات کی نہیں ہے. ہمارا بچہ کہاں حدیث پڑھے گا, کہاں اس کو یاد ہوگا جب میں خود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں. ایک شخص آیا ایک دن, انہوں نے کہا جی میرا بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنتا, میں کیا کروں؟ میں نے تو بہت اسے کہا ہے. میں نے کہا کوئی ترتیب کر لے گھر میں, اس ترتیب کے مطابق بچہ پڑھے گا. جی کیا ترتیب کروں؟ پھر ہم نے انہیں سمجھایا. میں نے کہا جب آپ گھر جائے نا, اپنے بچے کو ڈائریکٹ نہ کہیں حافظ بن جا, عالم بن جا, قرآن پڑھ, اللہ رسول ذکر, اے نہیں کرنی. یوں آپ کا بچہ نہیں پڑھے گا. آپ ایک تجربہ کر لیں, آپ گھر جائیں, جب آپ کے بچے بھی بیٹھے ہوں, بچوں کو دیکھے بغیر اپنی گھر والی کو کہو کہ آج ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی, آج اس شخص کا بیٹا حافظ بنا تھا, میں اس کی تقریب میں گیا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب تھی. تو آپ کے بچے کا ذہن بنے گا کہ حفظ اچھی چیز ہے. اپنے بچے کے سامنے کسی حافظ کو بلائے اور اس حافظ کو انعام دے کہ بیٹا آپ نے حفظ کیا, ماشاءاللہ یہ انعام ہے آپ کا. جب آپ اپنے بچے کے سامنے ایک حافظ بچے کو انعام دیں گے تو آپ کے بچے کا لاشعوری میں یہ ذہن بنے گا کہ حفظ قرآن اچھی چیز ہے. پھر بیٹھ کے حافظوں کی بات سنائیں, حفظ کی, گھر کا ماحول اس کو پرووائڈ کریں, آپ کا بچہ حافظ بننا شروع ہو جائے گا. ہم ماحول دیتے ہیں گانے والا, ہم ماحول دیتے ہیں ناچ والا, ہم ماحول دیتے ہیں ڈرامے والا. باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہوتا ہے, پتر وہ قسط میں ڈرامے دے نہیں دیکھ سکا, 10 اس قسط کی ہویا. جب بیٹا آپ کو سنائے ابا اس ڈرامے میں قسط میں یہ چل رہا تھا, وہ خاک حافظ بنے گا, وہ خاک عالم بنے گا. وہ کہاں اپنے دماغ میں چیز لے کر آئے گا کہ میں نے قرآن یاد کرنا ہے. میں ایک دکان میں گیا, ایک وہ ہیئر ڈریسر تھے, وہ بال کاٹتے ہیں لوگوں کے, بچے اپنے بچے کو مار رہے تھے. میں نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہتے نماز کے لیے نہیں جاتا, اور وہ خود ایک نماز بھی نہیں پڑھتا. میرا بچہ تو اس کو رو کے چلا گیا, بہت رویا, اس نے بہت سخت مارا اسے. میں نے اس کو بعد میں ہاتھ پکڑا, میں نے کہا بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی اللہ غفور الرحیم ہے. میں کہ صرف تیرے واسطے اللہ غفور الرحیم ہے, بچے واسطے کوئی نہیں. نہیں یہ تو بچہ ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اللہ وہ نابالغ ہے, اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے, انہوں کوٹر پہ رہی ہے, تو نماز نہیں پڑھتا تو بچ رہے. اور اللہ کے بندے, آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نماز بھی بنے تو آپ خود نماز پہ جائیں, آپ کے بچے خود ساتھ جائیں گے. تو ماحول پرووائڈ کریں. تو میرے دوستوں, آپ مجلس حدیث میں بیٹھے ہیں, درس حدیث میں بیٹھے ہیں, آپ حضرات کے پاس آئے, ان سے آپ چہلے حدیث پڑھیں, 40 حدیثیں یاد کرنے کی ترتیب بنائیں. آپ کے گھر میں برکتیں بھی اتریں گی, رحمتیں بھی اتریں گی. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے, حدیث پڑھی جائے, اللہ رسول کی بات ہو جائے, اس گھر میں کسی عامل کو بلوا کر پھونک مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں دم درود دے واسطے لوڑ نہیں پڑی بھی تو جن بھجا دے ہوتے, اے کر دے ہوتے تھے, او ہو گیا تھے, رات کی آوازیں آنے دے ہوتے, میں تو ڈر گیا سی, میرا اے ہو گیا. یہ ضرورت نہیں پڑے گی جس گھر میں اللہ رسول کی بات ہوگی. ہمارے یہاں اللہ رسول کی بات کرتے نہیں, سارا کام یہ. میرے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے مجھے کہا جی ہمارے گھر میں جن بہت زیادہ ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے شور شرابہ ہوتا ہے, کوئی چیز گر جاتی ہے, رات کو میں ڈر جاتا ہوں, بچیاں ڈر جاتے ہیں, میرے گھر والے ڈر جاتے ہیں. میں نے کہا آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں؟ چپ ہو گیا, کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتا. میں نے کہا گھر میں ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں, جنات 9 گنا انسان سے زیادہ ہے. جہاں ایک انسان بیٹھا ہو 9 جن بیٹھے ہوتے ہیں, 2 انسان بیٹھے ہو 18 جن بیٹھے ہوتے ہیں, 3 انسان بیٹھے ہو 27 جن بیٹھے ہوتے ہیں. تو 9 گنا ہم سے زیادہ ہیں. کہتے ہیں جی ہاں. تو میں نے کہا جب وہ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, جب آپ نماز پڑھیں گے گھر میں, تلاوت کریں گے, نماز سے مراد نفل وغیرہ, فرض جو ہم نے مسجد میں پڑھنے ہیں, تو آپ تلاوت کریں گے, نیکی کی باتیں کریں گے, تو جہاں آپ کے بچوں پہ اثر آئے گا وہاں جنات پہ بھی اثر آئے گا. انہوں نہیں چھیڑنا, ادھر تعلق اللہ نہ لے. کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے پھر اسے ایک حدیث سنائی. میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ فرض مسجد میں, سنت نفل واجب مستحب کی نمازیں, عام نوافل اور سنتیں گھر میں جا کے پڑھو. تو جب آپ گھر میں پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی ڈراوے کے معاملات نہیں ہوں گے, ٹھیک ہو جائے گا.
مجھے کہتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے دلیل دی؟ میں نے کہا میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں, راستے میں بچے کوئی گانا لگا کے ٹھہرے ہوں اور آپ وہاں نماز شروع کرتے ہیں مسجد میں, تو گانا گانے والے بند کر دیتے ہیں جو موبائل پہ لگا ہوتا ہے, کہتے ہیں ان کو حیا آ جاتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا انسان کو حیا آتی ہے, جن کو نہیں آتی. جب آپ گھر میں تلاوت کریں گے, قرآن کھول کے آپ بیٹھ جائیں گے, آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہوں گے, یہ چیزیں کر رہے ہوں گے, تو جنات کو بھی پتا ہوگا کہ انہیں چھیڑنا نہیں. اور ایسی ہی بات ہے, ہم لوگ گھروں میں جنبی حالت میں, جب ہمارے اوپر غسل فرض ہوتا ہے, ہم کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, آ جا رہے ہوتے ہیں, گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے, تو اس دوران تو جن نے پڑھنا ہے نا ہمارے اوپر. ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں, جن سے اے موقع لفظہ پھر دے نا, وہ تو دیکھے گا میں کسی گردن پہ سوار ہو جاؤں. اور اگر آپ ٹھیک کام کریں, گھروں میں پوری شریعت کے مطابق رہیں اور جن آ جائے, ایک آواز پہ جن نہ دوڑے, آپ مجھے کہنا. میں کوئی عامل نہیں ہوں, ورنہ میں آپ کروں مجھے بڑے عملیات آتے ہیں, میں جنات بھگاتا ہوں. جی نہیں, میں اپنی بات آپ کو سناؤں. الحمدللہ والد صاحب کی وجہ سے, والدہ کی وجہ سے گھر میں دینی ماحول ہے. کبھی ایک دن بھی ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں گھسی, بالکل صحیح ترتیب پہ ہمارے گھر معاملہ. تو تلاوتیں بھی ہیں اور نماز بھی ہے اور سب کچھ ہے. تو ہم نے ایک نیا کمرہ بنایا, اس جگہ ایک واقعی جنات کی کوئی بات بن گئی. میں رات کو وہاں بیٹھا ہوا تھا, کتاب پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ ایک شاگرد ہے. وہ چھت سے کچھ آواز ایسے آئی, پھر دیوار سے آئی, سائڈوں سے آئی. وہ بیچارہ بچہ پریشان ہو. میں نے ایک بار دیکھا, دوسری بار, تیسری بار جب آواز آئی نا, میں نے ڈنڈا اٹھا کے یوں زمین پر مارا. میں سمجھ گیا جنات کے. میں نے کہا جنات سنو, ہم نے دنیا کے اہل باطل کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی ہیں دنیا میں. کوئی اہل کفر ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. ہر جگہ میں دلیل سے بات کرتا ہوں, قرآن اور حدیث سے. یہ ساری کتابیں میں نے اس لیے رکھی ہیں. اگر آپ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ کون ہے, جاؤ اپنے باپ ماں سے پوچھو کہ ہم لوگوں نے دین کی خدمت کی. تم ہمارے گھروں میں رہتے ہو, رہ جاؤ, مجھے نہیں مسئلہ تمہارے رہنے پہ, لیکن یہ چھیڑ خانی آج مجھ سے کی ہے, پھر کیا تو اچھا نہیں ہوگا. اردو میں, عربی میں, انگلش میں, فارسی میں, جتنی زبانیں سرائکی تک مجھے آتی تھی, ایک ایک زبان میں نے کہا, اور بڑی اسٹرکٹلی طور پہ کہا جیسے کہنے کا حق ہوتا ہے. 2014 آج 2024, 10 سال ہو گئے میرے گھر میں شراب نہیں ہوئی الحمدللہ. تو یہ گھروں کو بندہ ٹھیک کر لے, کسی عامل دے پیش ہونے کی لوڑ نہیں پڑنی. گھروں روزانہ کیا بندہ معاملات کرے گا. تو آپ جتنے بیٹھے آپ کریں گے انشاءاللہ. حدیث پاک چہل حدیث یاد کرنے کے لیے آئیں گے, یہیں سے وہ فرسٹریٹ کے طور پہ مولانا آپ سب کو دلا دیں تاکہ وہ حدیث کو یاد کرنا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ دوسرا میرا عنوان تھا خواتین اپنی بہنوں کے لیے, انہیں میں بھی 2-4 جملے کہتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات, ہمارے یہاں خواتین کا ایک ذہن بنا ہوا ہے پردے کے معاملے میں. خواتین کہتی ہے پردہ اصل میں دل کا ہوتا ہے. چہرے کے پردے کو پردہ سمجھتی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے. خواتین سے پوچھیں کہ خدا تمہیں حج پہ لے جائے, عقل اللہ تمہیں عطا فرمائے, ہمیں ایک بات بتاؤ, دل تو پہلے پردے میں ہے نہیں ہے, دل تو پہلے پردے خفا میں ہے. کوئی دل ایسے تھوڑی ہے جو آنکھ اور ناک کی طرف باہر نکلا ہوا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. وہ بندہ بھی دل کہہ رہا ہوتا ہے نا, جس نے اپنے دل کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کے کہہ رہے کہ ہم نے یہاں کا دل مان لیا بھی دل ہے, اسی تے اپنا ہاتھ تے اوتے رکھ کے تے نہیں ویکھیا, تسی ویکھا ہونا تے اور گل ہے, میں تے کدی قسم نہیں ویکھیا. تو ہم یہاں دل تو ویسے ہی پردے میں ہے. تو جب دل پردے میں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے؟ دل تو ہے ہی پردے میں, پردہ تو جسم کا ہوتا ہے, پردہ تو چہرے کا ہوتا ہے. اس پردے کے معاملات میں بے پردگی ہر جگہ. وہ کچھ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جی پردہ کرنا بھی کوئی ضروری ہے. اگر پردہ کرنا ضروری نہیں ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھے کہ غیر محرم کی نظر نہ جائے؟ حضرت اماں فاطمہ کا جنازہ رات کو اٹھا ہے نا کہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے, اس کے اوپر کپڑا ہے تاکہ کپڑے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ جائے. ہمارے ہاں آج تک لوگ اس کے پابند ہیں. جب کوئی خاتون دفن ہو رہی ہوتی ہے نا تو ادھر ادھر چادریں پکڑ لیتے ہیں, جی پردہ کر لو, عورت دفن ہو رہی ہے. میں نے کہا یہی چادریں زندگی میں تو اس میں آپ نے اس کو نہیں دی. قبر پہ تو چادر چڑھانے پہ آپ خوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں, لیکن یہ چادر کسی ماں بہن بیٹی کے سر پہ ڈالنے کے لیے تو آپ تیار نہیں ہیں. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ کسی نے خواتین سے پوچھا تیرے پردے کو کیا ہوا, اس نے کہا میرے مرد کی عقل پہ پڑ گیا. تو واقعی ایسے ہے, جس مرد کی عقل پہ پردہ پڑ جاتے اس کی خواتین تو بے پردی گھومیں گی. میرے دوستو, اسی لیے پردے کا ماحول بنانا چاہیے. قرآن کریم خود کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب کا سیکنڈ لاس رکھو ہے. رب کریم فرماتے ہیں اے نبی پاک
آپ 3 قسم کی عورتوں کا اعلان کر دیں، کل ازواجک اپنی بیویوں کو کہہ دیں، وبناتک اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، ونساء المؤمنین اور مؤمنین کی بیویوں کو کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، انہیں پردہ کرنا لازم ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اسی لیے بہت چھوٹی سی بات سمجھائی جا رہی ہے تاکہ یہ عورتیں پہچانی نہ جائیں ورنہ تکالیف میں مبتلا ہو جائیں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بے پردگی کی کتنی تکالیف ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، ان پردوں کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا بعض اوقات فیملی میں یا فیملی سے باہر بھی وہ کہتے ہیں خاوند نے مجھے اجازت دی ہے اس سے پردہ نہیں کرو، میں نے اپنے خاوند کے کہنے پہ پردہ اتار لیا ہے۔ خاوند کروڑ دفعہ بھی کہہ دے نا کہ اس سے پردہ اتار لو اور وہ شریعت میں اس سے پردہ ہے تو خاوند کے کہنے پہ پردہ نہیں اترتا۔ یہ خاوند ہے، اللہ نہیں ہے، خاوند ہے، خدا نہیں ہے، خاوند ہے، الہ نہیں ہے، خاوند ہے، ہمارا معبود نہیں ہے کہ اس کے کہنے میں شریعت کو کم چھوڑ دوں۔ کل آپ کو شوہر کہتے ہیں صبح کی نماز 1 رکعت پڑھو، تم کیا کہو گے؟ مجھے تو خاوند نے کہا تو 1 رکعت پڑھنی ہے، میں دوسری نہیں پڑھنی۔ نہیں، نماز کے موقع پہ تو آپ کہیں گے وہ اللہ کا حکم ہے، تو پردہ اللہ کا حکم نہیں ہے، پردہ خدا رسول کا حکم نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر 100% بے پردگی کے معاملات ہیں۔ یاد رکھنا بے پردہ عورت دنیا میں گھومے گی، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی زکات، اس کی نیکی بھلائی خیر کی تمام چیزیں اس کو بے پردگی کے گناہ سے قیامت میں نہیں بچا سکیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اس نے تو حج کر لیا ہے، وہ حج کر لیا ہے جو بے پردگی ساتھ کر رہی ہے وہ، اس نے تو عمرہ کر لیا ہے، عمرہ میں جو بے پردگی ہے وہ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، روزے تو ثواب اپنی جگہ، لیکن جو بے پردگی کر رہی ہے وہ، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو بے پردگی حرام ہے۔ جیسے مرد کو حکم ہے آنکھ نیچے کر، ویسے ہی عورت کو حکم ہے کہ تو پردہ کر، اور عورت کے لیے تو تھوڑا زیادہ معاملہ ہے۔ خواتین کا پردہ تو مردوں کے پردوں سے بہت بڑھ کے ہے، اس لیے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں خود گھر کا ماحول بنانا ہوگا۔ پردہ انتہائی معاملات میں پردہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں جی چہرے کا پردہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھولتے آپ، بازو کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کا کوئی پردہ ہے؟ اصل پردہ چہرے کا ہے، وہ پوچھ رہے چہرے کا پردہ ہوتا ہے؟ نہیں، پردہ وہ پاؤں کے ناخن کا ہے۔ اور کس چیز کا ہے؟ پہلی نظر چہرے پہ جا رہی ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ بنیاد یہاں سے کہتے نہیں ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو پردے کی بنیاد یہاں سے ہے۔ تو میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے کہوں گا پردے کے معاملات پہ آپ نے 100 نہیں 110% توجہ دینی، اس معاملات کو غور سے سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اس پر، اور عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو پہ پرد کر کے سمجھے میں اگلی صف کی نماز پڑھ لوں گا میں بخشا جاؤں گا، تو کعبۃ اللہ کی اگلی صف کی نماز پڑھ پھر بھی بخشش سے اوپر سوال آ جائے گا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ میں ایسے کر لوں گا ایسے کر لوں گا۔ پردہ اسلام کا حکم ہے اور پردہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے، اور یہ اسلام کے احکام ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز وہ اچھا خاوند کے حقوق۔ ہاں ویسے یہ اچھی بات ہے کہ بیویوں کو سمجھایا جائے اور خاوندوں کو بھی سمجھایا جائے بیویوں کے حقوق کیا ہے۔ یہاں مرد بہت زیادہ بیٹھے ہیں، میں صرف خاوند کے حقوق بتاؤں تو ان نے ایسے سر اٹھا لینا ہے، تو میں بیوی کے حقوق بھی بتا دیتا ہوں اور خاوند کی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بولی آنے لگا میں صرف 60 حقوق انہوں نے دسے نے، انہوں نے حقوق کے 7.5 نہیں دستے، تو میں دونوں سنا رہا ہوں۔ دیکھیں بیوی کے حقوق جو خاوند پہ لازم ہے نا، ان میں یہ حق ہے کہ جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ، جو خود پہنو اسے پہناؤ، یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اسی لیے آپ اگر باہر کھانا کھا کے آتے ہیں اچھا سا، تو گھر والی کے لیے بھی لے کے جایا کریں۔ دوستوں میں بیٹھ کے آپ نے دہی بلے کھا لیے، چھولے چاول کھا لیے، آپ نے کچھ چنے ونے کھا لیے، آپ نے کچھ کولڈ ڈرنکس پی لی ہیں، تو گھر والی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کے چلے جائیں نا، تو اس کے لیے بھی آپ کو ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ بہترین زبردست سوٹڈ بوٹڈ بن کے گھومتے ہیں تو اپنی بیوی کے لیے بھی سوٹ رکھا کریں۔ ویسے ہوتے تو بیویوں کے زیادہ ہی ہیں مردوں کی بنسبت، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی بندہ حق کے معاملات کو دیکھے اور ان کی عزت کرے، اور بیویوں پہ ہاتھ بھی نہ اٹھائے، بیویوں کو مارا نہ کرے۔ یاد رکھنا یہ مارنے والی ترتیب انتہائی غلط ہے۔
تو لوگ منہ پہ مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو شریعت کے ایک حکم کی بات ہے وہ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں تو اتنا فرمایا گیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی جس چہرے کو آپ مانتے ہو اس چہرے کو پھر اپنی بیوی بھی سمجھتے ہو۔ تو ایسے کئی جگہ حدیث پاک میں شرم دلائی گئی ہے، بلکہ مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا بہترین مرد بننا چاہتے ہو، بہترین مرد بننا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کی عزت کرو۔ حضور نے فرمایا میں بہترین مرد ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی بیوی کی عزت کیا کریں، بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے۔ بیوی نے آپ کے لیے بھائی چھوڑا ہے، بہن چھوڑی ہے، ماں چھوڑی ہے، باپ چھوڑا ہے، آپ کے لیے وہ آنگن اور وہ گھر کا صحن چھوڑا ہے جس گھر کے صحن میں وہ اس بیچاری نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ اس نے اپنا بچپن، بندے کو کبھی اپنے بچپن والا کھیلا ہوا صحن نہیں بھولتا، وہ کہتا ہے یہاں میری بچپن کی یادیں گزری ہیں۔ تو بیوی نے وہ سب کچھ آپ کے لیے چھوڑا ہے، آپ کی نسل کے لیے چھوڑا ہے، آپ کے گھر میں بیٹھی ہے، وہ ماں کے گھر جانا چاہتی ہے اسے جانے کی اجازت دیں، وہ ابا سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے اسے جانے دیں۔ تو جہاں قریبی محرم خون کا رشتہ ہے، بھائی کے گھر، بہن کے گھر، اس پر سختی نہ کیا کریں، حدود شریعت میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ نرمی بھی کیا کریں۔ اور بیویوں کو صرف گھر کا خرچہ نہ دیں کہ گھر کا خرچ ہے، تو نے یہ کھانے کے لیے یہ پکانا ہے، پینے کے لیے یہ رکھنا ہے۔ بیویوں کو جیب خرچی بھی دینی چاہیے، منی پاکٹ جسے کہتے ہیں، کچھ خرچ ایسا بھی دینا چاہیے وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو چاہے خرچ کرے، اپنی کوئی چیز خرید لے یا اپنے لیے کوئی استعمال کر لے، ہو سکتا ہے کسی سہیلی کی مدد کرے جو غریب ہے، کسی اللہ کے راستے میں دے دے، تو بیوی کو یہ حق بھی دیا کریں۔ یوں نہ کہیں میں نے گھر کا خرچہ 20,000 مہینے کا تجھے دے دی، 1 روپیہ اتنے نہیں دینا، پر تو جانتے خدا جانے۔ نہیں، 20,000 اگر آپ کے گھر کا خرچ ہے، 5,000 اس کا بھی حق بنتا ہے، 3-2,000 اس کا بھی بنتا ہے، کچھ اس کو بھی دے دے۔ تو آپ اپنی بیویوں کو اس انداز سے رکھا کریں۔ تو حقوق ہوتے ہیں بیوی کے، تو ایسے ہی رکھیں۔ اور ایک بات اور بھی یہاں سنا دو کہ بعض اوقات ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیوی کے معاملات میں ٹھیک رہتے ہیں، تو ایک مشکل پیش آتی ہے ہمیں۔ وہ مشکل یہ ہے کہ ماں کو راضی کریں تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اور بیوی کو راضی کریں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں ہم کیا کریں؟ دونوں کو مینٹین رکھنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت آسان ترتیب ہے، اس میں بیویوں کو بھی کہوں گا اور خاندوں کو بھی کہوں گا، اصل راضی ہونا ماں کا ہے۔ ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے۔ جو آج کی بہو ہے یہ کل ساس بنے گی، جو آج ساس بنی ہوئی ہے یہ کل بہو تھی۔ تو اس کو بھی اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے اور اس کو اپنا فیوچر سامنے رکھنا چاہیے۔ نرمی رکھیں، سب میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ماں کو سچا کیا کرو بیٹو، سب میں سچا ماں کو کرو، ماں ماں ہے۔ کمرے میں بیوی کے پاس جا کے گوڑے پڑھنے پہ ہوئے نا تو ملت ترلا کرنا پڑے کہ اسے ایک بات سمجھا دے کہ دیکھیں وہ میری ماں ہے، اس کے قدموں تلے میری جنت ہے، خدا کے لیے میری جنت خراب نہ کرنا۔ پیار سے سمجھا دیں، محبت سے، تھپڑ سے نہیں کہہ رہا آپ کو، پیار اور محبت سے سمجھاؤ۔ جو پیار اور محبت اور دلیل کی طاقت ہے نا، وہ کلاشنکوف کی گولی کی طاقت بھی نہیں ہے، جو دلیل کی طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ساتھ دنیا کو فتح کیا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر فوج در فوج رسول اللہ کے قدموں میں آ کے ایمان لائے۔ تو اسی لیے یہ اس لاجک کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ گھر کے معاملات کو آپ چلایا کریں۔ اور میں بیویوں کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، آج کی بہو کل ساس بنے گی۔ آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے جدا کر رہے ہو تو یاد رکھنا پھر کل تیرا بیٹا بھی تجھ سے بہو لے کے جائے گا۔ آج تو نے جدا کر دیا نا کہ میں ادھر نہیں رہنا، میں نہیں لوڑ ادھر، میں ہی خدمت کرا۔ ساس کی خدمت موت پڑتی ہے نا آج تمہیں، تو یاد رکھنا کل تیری بہو نے بھی بڑھاپے میں تیرا ساتھ نہیں دینا، تو تیرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، پھر یہ چیز سمجھ آئے گی۔ اس لیے نرمی کے ساتھ رہے۔ ماں کی خدمت پہ کہتے ہیں میرے اوپر اس کی خدمت لازم نہیں ہے، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، ماں کی یعنی ساس کی خدمت لازم اور فرض نہیں ہے، لیکن گھر میں اپنی ماں کی تو خدمت کرتی تھی نا۔ تو جب اپنی ماں کی کرتی تھی تو یار شوہر کی ماں ہے، اس کی خدمت کرنے میں کیا حرج ہے؟ شوہر کی ماں کو بھی چاہیے وہ بھی اسے بیٹی سمجھے نا، فرق وہ بھی تو نہ کرے۔ یہ حال نہ ہو، وہ کہتے ہیں ایک عورت کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی اور ایک بیٹے کی، تو ایک بہو بنی اور ایک اس نے اپنی بیٹی کہیں دی۔ تو اس کی دوست کوئی خاتون تھی اور اس نے آ کے پوچھا، سنا اس عورت کا نام لے کے کی میں گزرتی پہ کوئی سنا؟ تو اس نے کہا جو میرا بیٹا ہے نا بس رن مرید ہے، ساری باتیں اپنی بیوی کی مانتا ہے، کخ بھی کوئی حال نہیں ہے، مجھے تو پوچھتے ہی نہیں۔ کچھ ٹائم گزرا تو اس خاتون نے دوسرا سوال کیا، سنا تیری بیٹی کی شادی ہوئی تھی وہ کیسے؟ کہا ماشاءاللہ میری بیٹی بہت خوش ہے، اس کا شوہر اس کی بہت عزت کرتا ہے۔
فرق کر کے بیٹھ گئی. تو جب آپ اس کا شوہر عزت کرتے یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا شوہر بھی اس کی عزت کرتا ہے, تو ایسے نہ کریں. ماؤں کو چاہیے حسد میں مبتلا نہ ہو, وہ اپنی بہو کی خوشی دیکھ کر خوش ہو جائیں. ایسے بہو کو چاہیے اپنی ساس کی خوشی دیکھ کر خوش ہو جائیں. ایک گھر میں بڑی لڑائی تھی روزانہ کی بنیاد پہ, تو مجھ سے مسائل لوگ پوچھتے ہیں, آ کے محلے والے بھی علاقے والے بھی, اور مولوی مفتی کہتے ہی اس کو ہے جو خاوند کی بات سن کے بیوی کے سامنے راز نہ کھولے, اور بیوی کے دینی مسئلہ سن کے اس کے گھر والوں پہ اس کا راز نہ کھولے, راز رکھ کے دونوں کو سمجھائے. تو ایک شخص کی گھر والی ہمارے گھر آتی, تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ ساس سے بہت لڑائی ہے تو کیا کروں. میں نے اسے 2 طریقے بتائے ہیں. اب میں یہاں بتا رہا ہوں تو کئی بہویں بھی سن رہی ہوں گی اور کئی ساس بھی, لیکن فائدہ مند ہے, فائدے سے خالی نہیں ہے. میں نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ آپ کی کتنے سوٹ ہیں. اس نے کہا جی میرے 15 سوٹ ہیں مثال کے طور پہ. تو میں نے کہا 15 کے 15 ٹھیک ہے, اچھے ہیں, برے تو نہیں ہیں, کتنی اچھے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا کریں یہ کام کہ آپ نے کون سا سوٹ پہننا ہے, 15 کے 15 اچھے ہیں, تو آپ اپنی ساس سے پوچھا کریں امی آج کون سا سوٹ پہنوں. اس سے کیوں پوچھوں, میں نے کہا سن تو لو, اس سے پوچھو کون سا کلر پہنوں, پنک پہنوں, بلو پہنوں, وہ جانا کیا کہتے ہیں پیلا, ساوا, جوتا, ریڈ, جڑے لیں, کوئی ایک پوچھ لیں, وہ کوئی سوٹ ریکمینڈ کر دے آپ وہی پہن لیں. کیوں, اس کو خوشی ہوگی, مجھ سے پوچھ کے پہن لیں گے, تیرے لیے تو سارے سوٹ اچھے ہیں. بازار جاؤ نا, اپنے بچوں کے لیے کچھ لا رہے ہو تو 2 بسکٹ 2 ٹافی اپنی ساس کے لیے بھی لے کے آئے, یہ خوش ہو جائے گی. تو نے 5000 کی شاپنگ کی, اس کے لیے 50 روپے کر لیے, پھر بھی اس کو خوشی ملے گی. اور پھر اگر آپ کے ساتھ آپ کا شوہر ٹھیک ہے تو یہ نہ کہو کمرے میں بیٹھ کے میرے سرتاج تو میرے ساتھ بہت اچھا ہے, تو وفادار ہے. کمرے میں صرف نہ کہو, یہ پورے گھر میں بیٹھ کے اس کی ماں کو کہو کہ اماں تیری تربیت تھی, تیرا بیٹا میرے ساتھ بہت اچھا ہے. یہ ماں کو جا کے کہو, اس کی ساس کو کہو, تاکہ اس کا دل خوش ہو کہ میرا بیٹا اچھا تھا. اور یقین مانے فیصلہ باد کے بزرگ اس نے یہی کام کیا. وہ ساس بہو لگتی نہیں ہے, ماں بیٹی. تو اسی لیے ابتدا یوں کرنی ہوگی تو معاملات ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بیوی کے حقوق خاوند کی ذمہ داری ہے, آپ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. اور اگر آپ نے نہ دیکھا تو آپ کی اس پہ پکڑ ہوگی, قیامت میں گرفت ہوگی آپ کی. ٹھیک ہو گیا. اب میں دوسرا ورگ پلٹ کے خاوند کے حقوق بھی شروع کر رہا ہوں. اس معاشرے کے مظلوم فرد کے حقوق بھی بتا رہا ہوں جو بیویوں کے ہاں معاملات ہوتے ہیں. اب کا خطاب اور مخاطب میری صرف خواتین ہیں, چاہے وہ براہ راست سن رہی ہوں, چاہے وہ یہاں لائیو سن رہی ہوں جن تک آواز جا رہی ہے. اس کا تعلق مردوں سے نہیں ہے, اس بات کا تعلق عورتوں سے ہے. اپنے خاوند کو عزت دینا سیکھیں, اس سے پہلے کہ تمہارے خاوند کو کوئی اور عزت نہ دے دے. اگر تمہارے خاوند کو کسی اور نے عزت دے دی اور وہ وہیں متوجہ ہو گیا تو تم ہوتی بھی ہوگی. اس لیے بہتر ہے اپنے شوہر کو عزت دو, شوہر کے حقوق کا خیال رکھو. شوہر کا اتنا حق ہے, یہ میں اسی لیے نہیں سنا رہا کہ کوئی میاں اپنے اس حق کو نافذ کرے, نافذ نہیں کرنا, صرف سنا رہا ہوں. میاں کا اتنا حق ہے کہ لڑکی کا یعنی اس کی بیوی کا والد اگر فوت ہو جائے نا اور میاں کہہ دے باپ کے جنازے پہ نہیں جانا, تو شرعی طور پہ بیوی باؤنڈ ہے, وہ نہیں جائیں گے. اتنا حق ہے میاں کا. لیکن یہ بے ایمانی کرنی نہیں چاہیے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس حد تک اتھارٹی ہے شوہر کی. اور بیویوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شوہر کے حقوق میں یہ بات داخل ہے. میرے پاک نبی کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول ہم فلاں بادشاہ کے دربار میں گئے, وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے. حضور نے فرمایا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو سجدہ کریں, آپ اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے, آپ سجدے کے لائق. حضور نے فرمایا نہیں, اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو بات بنتی, لیکن رب کے علاوہ تو سجدہ جائز نہیں ہے. لیکن سنو, کان کی کھڑکی کول کے دل تک راستہ دینا میری بہنوں, اللہ کے رسول نے تمہارے لیے فرمایا ہے. فرمایا اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ, میں بیویوں کو حکم کرتا ہوں اپنے خاوند کا سجدہ کریں. آپ مجھے بتاؤ کتنے حقوق ہے خاوند کے؟ سجدہ کرنے کی بات ہے. تو یہاں خاوند کے مزاج کے خلاف, خاوند کے حکم کے خلاف, خاوند کی چاہت کے خلاف, خاوند کی منشا کے خلاف, خاوند کے کہنے کے خلاف, خاوند کے آرڈر کے خلاف, خاوند کی بات کے خلاف پورا ماس کھڑی کر دے بیوی, یہ بیوی بخشی جائے گی؟ یہ سمجھتی ہے میں نماز سے, میں روزے سے, میں حج سے, میں عمرے سے, میں نیکی سے, میں صدقے سے بخشی جاؤں گی؟ کبھی بھی نہیں بخشی جائے گی اگر وہ اپنے خاوند کے نافرمان ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہے تو وہ شوہر ہے. اتنی اتھارٹی ہے اس شوہر کی
ہمارے علماء بتاتے ہیں اگر شوہر کے جسم پہ تھوڑے پسی نکل آئیں اور اتنے دانے نکل آئیں کہ پیپ پیپ ہو اس کا پورا جسم، اور بیوی زبان سے چاٹ کے بھی اس کے جسم کو صاف کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اتنا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے. کل یہ آپ کے لیے اجنبی تھا، آج 1 2 4 لفظ علماء نے پڑھے، نکاح کے خطبہ وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا، پردہ ختم ہو گیا، وہ آپ کا شوہر بن گیا، آپ کا خاوند سرتاج آپ کا بن گیا. اتنا رتبہ ہے اس کا، تو اس رتبے کو خیال کیا کریں. کبھی بھی یہ ظلم نہ کریں اپنے آپ پہ کہ اپنی اولاد کو اس کے باپ کے خلاف ذہن دے. جو بیوی اپنی اولاد کو باپ کے خلاف ذہن دیتی ہے وہ دراصل اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہوتی ہے. وہ معاشرے میں ایسی اولاد تیار کر رہی ہوتی ہے جو اولاد معاشرے میں جا کے آگے گناہ کرے گی لوگوں کی بچیوں کی عزتوں کے معاملات سے، اور اس کی ذمہ دار یہی ناعاقبت اندیش ماں ہوگی جو اپنی اولاد کو یہ جملے سکھا رہی ہے. اگر کوئی بیوی اولاد کے سامنے میاں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، غلط بولتی ہے، اونچا بولتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، تو وہ صرف خود بد زبانی نہیں کر رہی، اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سبق دے رہی ہے کہ تم اپنے میاں کے ساتھ ایسا کرنا، کل وہ کرے گی تو طلاق کی ڈگری پائیں گی. پھر اللہ محفوظ رکھے. یہ چیزیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں یاد رکھو جہاں رشتہ کر رہے ہو نا، لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو نہ دیکھو، لڑکی کی نانی کو دیکھو. اس کی نانی نے اس کی ماں کی تربیت کیسے کی ہے، تو جب نانی کی نے ماں کی تربیت جیسے کی ہوگی تو ماں اپنی بیٹی کی تربیت بھی ویسے کرے گی. اس بنیاد پہ رشتے ہوتے ہیں. گھر کے معاملے عورتوں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چلانے سے چلتے ہیں. یہاں خیانت نہ کیا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت جنت جائے گی جو عورت 4 کام کرے گی. پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا 4 کام عورت کر لے، جنت کا ہر دروازہ اس کو بلائے گا میری طرف سے جنت داخل ہو جا. پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے کام ہے؟ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها صامت شهرها اور اطاعت بالها. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حفظت فرجها دخلت من ای ابواب الجنت شاہد. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، صامت شهرها رمضان کے روزے کی پابندی کرے، حفظت فرجها اپنی عزت کی حفاظت کرے، اطاعت بالہا اور اپنے خامن کی 100% اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاہد، جنت کے 8 دروازے میں جس دروازے سے چاہے گی جنت اس کا استقبال کرے گی. یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے. خواتین کا دین بہت آسان ہے. مردوں کے کئی حقوق ہیں، کئی باتیں ہیں، تب جا کر مرد کی ذمہ داریوں میں پھر جا کے جنت ملے گی. عورت کا بہت آسان ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو اور شوہر کی اطاعت کرو، یوں جنت جائے گی. یوں پرابلم ہی نہیں ہے، ایزی وے ہے، بہت آسان ہے. میں دوسرے لفظ میں کہوں مرد اگر بائی روڈ جنت جا رہا ہے تو عورت گویا بائی ایئر جنت جا رہی ہے. لیکن تب جب وہ ٹھیک کام کرے نا، وہ صحیح معاملات میں چلے. آج عورت کے لیے پتہ ہے سب سے بہتر پیسہ اس کے باپ کا ہوتا ہے جو اس کا وہ خیال کرتی ہے. اپنے میاں کے پیسے کو بھی بہتر پیسہ سمجھے، اپنے میاں کے پیسے کو بھی اچھا پیسہ سمجھے. یوں نہ ہو تم نے اس کے مال میں خیانت کر دی تو یاد رکھیں آپ نے تم نے اس کے مال میں خیانت کی، اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی، اللہ کی طرف سے پکڑ. یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. اس لیے عورت کو اپنے شوہر کے معاملات دیکھنے ہوں گے. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکلے. شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے تعلقات، چاہے خاتون کیوں نہ ہو، اس سے بھی تعلقات نہیں رکھنے. شوہر نے منع کر دیا اس جگہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. آپ نے شوہر کی بات کو ماننا ہے، شوہر کے معاملات کو دیکھنا ہے. شوہر کے معاملات کو سمجھتے ہوئے آپ شوہر کی اطاعت میں مر گئی، اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤ گی. اور اگر آپ شوہر کی نافرمانی میں مر گئی، بیت اللہ کے مطاف پہ بیٹھ کے مرو گی. بخشش نہیں ہے تب تک جب تک یہ راضی نہیں ہے. اتنی اتھارٹی ہے خاوند کی، لیکن عورتیں اس کو سمجھتی تک ہی نہیں. جہاں بیٹھے اپنے بندے کا گلا، جہاں بیٹھو اپنا بندہ ہی آئیں گے. عورت کے یہاں سب سے خوش قسمت باپ کا، اور سب سے خوش قسمت فرد اس کا بھائی، اور سب سے خوش قسمت اس کی بہن، کیونکہ بہنوں ہی اس کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کا خامد اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اور سب سے پیارا اس کے لیے بیٹا، اور دنیا کا فضول اور 3rd کلاس بے عقل اس کا جو ہے وہ شوہر ہے. بندہ تو کسی کم نہیں. لو جی میں اب خواتین سے مخاطب ہوں تو ایک جملہ کہتا ہوں. ایک جگہ میں گیا تو ایک خاتون کی زبانی بات چھڑا لوں. وہ خاتون ایک دوسری کو کہہ رہی ہے بہن اس دنیا میں سچا پیار نہ ہے، میں نے اس دنیا میں سچا پیار دیکھا ہی نہ ہے.
دوسرے نے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ کہا جی میرے 10 بچے ہیں لیکن سچا پیار مجھے نہیں ملا۔ آپ مجھے بتائیں جب شوہر کی یہی عزت کرے گی عورت، 10 بچوں کی ماں بھی ہے اور سچا پیار نہیں ملا، تو بچے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں، کیا آپ سچے پیار کی بات نہیں کر رہے؟ میں جب میاں بیوی بوڑھوں کو کوئی بات سنوں کہ بوڑھے میاں بیوی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان میاں بیوی نے بڑھاپے تک اپنے آپ کا رشتہ بحال رکھا ہے، کتنی مرتبہ انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا ہوگا، کتنی مرتبہ معاف کیا ہوگا۔ میں نے اپنی امی ابا کو بڑھاپے میں دیکھا ہے، سفید بالوں میں دیکھا ہے۔ خدا کی قسم اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری ماں اور باپ ہیں، میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں مجلس حدیث پہ بیٹھا ہوں، میں نے زندگی میں کسی ایک دن کسی ایک لمحے اپنے ماں باپ کو لڑتے نہیں دیکھا، واللہ نہیں دیکھا۔ ہم 12 بچے ہیں اپنی اماں کے، اطاعت اس حد تک ہماری والدہ میں تھی۔ سیدہ حضرت علی المرتضیٰ کی نسل ہے میری والدہ، ہاشمی سیدہ ہے۔ اتنی عزت ہمارے والد کی ابا نہیں کہنے دیتی، ابا جی کا لفظ ہوتا تھا۔ کبھی ہم ابا کا لفظ بولے امی ایک آنکھ ہمیں دیکھتی وہاں جان کانپ جاتی۔ والد سے تو اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا، ابا کے سامنے تو 2 لفظ ہی ہم نہیں بول سکتے تھے۔ میں نے والد اور والدہ سے جب بھی غصہ اپنا میرے اوپر ہوا ہے تو وجہ یا یہ ہے میں نے نماز میں سستی کی ہے، یا میں نے کوئی دینی کام میں سستی کی ہے، یا میں نے سبق سنانے میں کوئی مسئلہ کیا ہے۔ میں نے والد صاحب کو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کے اوپر یوں تھپڑ اٹھاتے دیکھا تھا کہ فرق تو سیدھا قرآن کی آیت میں نہیں پڑھ رہا، وہ وہاں اس حد تک ہے۔ تو اس حد تک معاملات ہوں گے تو پھر اولاد ٹھیک بنے۔ تو میری دوستوں میں اس بنیاد پہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، پھر ابا کا ہے۔ ایک ہے کنواری خاتون، ایک ہے شادی شدہ اور میرڈ لڑکی۔ جو کنواری عورت ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے ابا کا ہے، اس کے والد کا ہے۔ والد سے پوچھے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہ میرڈ ہے، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ یہ اس معاملات کو دیکھیں گے، اگر اس معاملے کو دیکھے بغیر یہ عورت زندگی گزار گئی تو پھر اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف دین سعید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔